بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر شعلہ بیان، واعظ خوش رہا، فاضل نوجوان، خطیب ذیشان، خطیب بے باک جناب حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب سو وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، آہستہ بولیں کہیں اللہ کا نام بلند نہ ہو جائے، آپ کی زبان سے اونچی کہیں سبحان اللہ۔ ایک مجھے بھی کوئی خالی جگہ نظر نہیں آ رہی، حد نگاہ تک مجمع ہے، تو آپ ذرا آپ کی آواز بڑی دھڑلے سے آنی چاہیے، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ جاگ کر کے بیٹھے، مجھے حکم ہو گیا ہے کہ میں نے حضور کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے، تو جو بوڑھا ہے نا وہ بھی جوان ہو کے بیٹھے اور کھے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں شہر شورکوٹ کی جماعت کو، اہل حدیث یوتھ فورس شورکوٹ
مرکزی جمعیت اہل حدیث شورکوٹ کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت مجلس اور 3 دن سے یہ کانفرنس جاری اور ساری ہے، دعا کر دیں جن جن بھائیوں نے جس جس انداز میں اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے شیخ طاہر سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی مجھے حکم فرما رہے تھے کہ آپ نے حضور کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آج شہر شورکوٹ بولے گا کہ اس شہر میں کوئی صحابہ کا غلام صحابہ کی نوکری پیش کر کے گیا ہے اور صحابہ کے غلاموں نے سننے کا حق ادا کیا۔ کو انشاءاللہ اونچی آنکھوں ذرا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون صحابہ ہیں؟ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کی اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں۔ اور صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، صحابہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو اپنے قرآن کی آیات بنا کر کے نازل کر دیتا ہے۔ بھی سبحان اللہ ذریعے وہ چلے گی تے گڈی اگے چلے گی، تسی یہ نہ سمجھو کہ بھی کلے مولوی صاحب نے بیان کرنا ہے، تسی بھی نال نال کرنا ہے۔ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ کا تذکرہ سنتے ہوئے سبحان اللہ کی صدائیں آپ کی زبان پر ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر میں یہ صحابہ کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے، اور حضرت امام لالقائی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کانوا یعلمون اولادہم حب ابو بکر و عمر کما یعلمون سورۃ من القرآن۔ ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کا تذکرہ ایسے سنایا کرتے، ایسے سکھایا کرتے جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو قرآن پاک کی سورت سکھائی جاتی ہے۔ اور کم از کم تسی جر نیڑے بیٹھے ہو میرے، آپ کو کم از کم میرے ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے یار ابو بکر کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بن گیا؟ کیا کوئی بھی مدینہ میں رہنے والا آ کر کے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگ گیا؟ یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون کائنات کے پروردگار کا ہے؟ تو آپ توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔
حضرات گرامی قدر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کا انتخاب کیا اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ اب دیکھیے اللہ نے میرے نبی کو کیسے چنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابی اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ ذرا بول کر کے بتاؤ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اللہ نے ساری کائنات میں سے میرے نبی کو چنا، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بلندی آئی، بلندیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئی، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے تقوی آیا، تقوی میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا، عمر آیا، عادلین میں سے چنا ہوا، عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا، علی آیا، بہادروں میں سے چنا ہوا، بلال آیا، غلاموں میں سے چنا ہوا، امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اہل حدیث، مصطفیٰ کا معنی اونچی بولو، مصطفیٰ کا معنی آپ کی آواز میرے تک پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی، اونچی بولنے مصطفیٰ کا معنی
4-5 گھنٹے کا سفر میں نے کیا، تھکے آپ ہوئے، اونچی بولے مصطفیٰ کا من نام چنا ہوا، اللہ نے میرے نبی کو چنا۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب میرے نبی کا انتخاب کر لیا، پھر کائنات کے پروردگار نے تمام کے تمام لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے تمام انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے جانثاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے، اللہ ایک ایک کو چیک کرتا چلا گیا، جو دل اللہ کو پسند آتا چلا گیا، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بناتا چلا گیا۔ اصحاب پاک مصطفیٰ انتخاب ہے کائنات کے پروردگار کا، اور انتخاب لاجواب ہے، اللہ نے ایک ایک ہیرا خود چنا ہے۔ یہ دیکھئے نا، کائنات کے پروردگار نے حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلے غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کے دلوں کو چیک کرتا چلا گیا، جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بناتا چلا گیا۔ ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ۔ اور بھئی 10 منٹ بعد تانو ایک واری سبحان اللہ کہنی پہندی ہے تے نہیں کہندے اچھی آکو سبحان اللہ۔ جن دی آواز میرے تک نہ آئے ان دے ہاتھ دا اشارہ بول کے آکھے کہ اے ہاتھوی حضور دے یاراں دا تذکرہ سن کے جھوم کے کہندہ پیا سبحان اللہ۔ حضرات اکرامی قدر، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں نا، یہاں پر مجھے انتظامیہ نے حکم فرمایا اور میں یہاں پر حاضر ہوا، انتظامیہ نے انتخاب کیا میرا۔ اب یہاں پر اگر میں کوئی بات کر جاتا ہوں تو آپ مجھے نہیں کہیں گے کہ بھی جو مہمان آئے تھے انہوں نے فروقی صاحب نے یہ بات کر دی، آپ انتظامیہ سے کہیں گے کہ وہ جو آپ نے انتخاب کیا، وہ جو آپ نے خطیب صاحب کو چنا، وہ جو آپ لے کر کے آئے تھے، انہوں نے یہ بات کر دی ہے، بات آئے گی انتظامیہ پر۔ یہی تو بات میں کہنے والا ہوں کہ تم صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو، صحابہ کو بات کیوں کرتے ہو؟ جاؤ اس پروردگار سے جا کر کے پوچھو کہ اس نے کیوں ایک ایک کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنایا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو بھائی؟ انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے بولا انتخاب کس نے کیا ہے؟ صحابہ۔ انتخاب کس کا؟ اچھی بولو، صحابہ انتخاب کس کا؟ صحابہ انتخاب کس کا؟ اور بھائی یہ جو لوگ بول نہیں نہ رہے تو میں ان کو ایک مسئلہ آپ کو سمجھائے دیے دیتا ہوں۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی حدیث کے بہت بڑے امام سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام؟ اچھی بولو، کتنے انعام؟ 2 انعام۔ انعام سن کے کم از کم تانوں خوشی ہوئے نا تو پھر میری مرضی دا بولیا جے تے آج میں تانوں بلانا ہے تے تسی پلا بولو نہ بولو۔ آج انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے کبھی اتنا نہیں کیا، لیکن میں نے جب سے اس نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار غار کی توہین کی ہے، اب یہ میرا مشن بن چکا ہے۔ میں جس شہر پہ جاتا ہوں اور صحابہ کرام کا تذکرہ اور صحابہ کرام کی باتیں میں چاہتا یہ ہوں، مقصد کانفرنس کے 2 ہے، ایک آپ تک علم پہنچانا اور دوسرا آپ کو جگانا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں جو کچھ مرضی اپنی گندی زبان استعمال کر سکتا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے غلامان صحابہ نے بتایا ہے
کہ ابھی صحابہ کے غلام زندہ ہیں. بولو صحابہ کے غلام ابھی, آج چوکے چوکے صحابہ کے غلام ابھی. اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم تمہیں صحابہ کی گستاخی کرنے دیں گے؟ جانا پڑے گا تمہیں اپنے بڑوں کے پاس, یہاں پر رہنے دیں گے نہیں. امام ابو حفص رحمہ اللہ, اسی لیے امام ابو حفص فرماتے ہیں کہ اللہ 2 انعام عطا کرتا ہے. کتنے انعام؟ کچھ بولو کتنے, پھر بولو کتنے. 2 انعام عطا کرتا ہے. پہلا انعام یہ ہے, جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یاروں سے پیار کرتا ہے, کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا انعام یہ ہے, کائنات کا پروردگار اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان. شاگرد کھڑا ہوا, استاد جی بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے کہ جو حضور کے یاروں سے پیار کرتا ہے, اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے, اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. دلیل پیش کیجئے, دلیل سنیے. امام صاحب دلیل کے طور پر رب کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. امام صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. کائنات کا پروردگار کہتا ہے, او میرا سوہنا نبی اپنی زبان اطہر سے اعلان کر دے. میرے نبی اعلان کر رہے ہیں, او میری امت کے لوگوں, اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تمہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا, تابعونی, تم میری اطاعت کر لو, میری فرما برداری کر لو, میرے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ. اللہ خود تم سے محبت کرے گا, اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. امام صاحب فرماتے ہیں, جو حضور کی اتباع کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی, ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ حضور کی اتباع ہے. میرے نبی نے روزہ رکھا, ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ حضور کی اتباع ہے. حضور نے حج کیا, ہم حج کرتے ہیں, یہ حضور کی اتباع ہے. حضور نے قرآن پاک کی تلاوت کی, ہم تلاوت کرتے ہیں, یہ حضور کی اتباع ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے یاروں سے پیار کیا, ہم اپنے نبی کے یاروں سے پیار کرتے ہیں, یہ بھی حضور کی اتباع ہے. جو حضور کی اتباع کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے, اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بھائی ہون بولو گے اور آنکھوں سبحان اللہ, ایتھے رکھ کے ذرا پھر آنکھوں کھچ کے سبحان اللہ. ذرا چاہتا ہے اللہ میرے نال محبت کرے, صحابہ نال محبت دا ثبوت دین دے ہوئے آنکھیں سبحان اللہ. حضرات گرامی کے در میں نے کہا کہ اللہ نے چنا, اور اللہ نے چننے کے بعد نا میرے نبی کے پاس بھیجنے کے بعد, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے پھر ہر صحابی کا پھر امتحان لیا. اور جب امتحان لیا نا تو سوائے ایمان کے صحابہ کے دل میں اور کچھ پایا ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے پھر سرٹیفکیٹ عطا کر دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بولو رضی اللہ عنہم, اچھی بولو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرات گرامی قدر یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے, یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ صحابہ اللہ سے راضی, اللہ صحابہ سے راضی. اور ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ تو راضی ہو جاتا ہے, اللہ تو ہم گناہگاروں سے بھی راضی ہو جاتا ہے. 90 سال کا گناہگار, خطاکار, سیاکار, ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزارنے والا اگر ایک آنسو اللہ کے سامنے آ کر کے بہا دیتا ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. کائنات کا پروردگار کہتا ہے, میرے بندے نے میرے سامنے آ کے توبہ کر لی, میں نے اس کے صرف 90 سال کے گناہوں کو معاف نہیں کیا, بلکہ 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اللہ راضی ہو جاتا ہے, لیکن بندہ اپنے رب سے راضی بہت کم ہوتا ہے. سب کچھ کھانے کے باوجود بھی ہماری زبان پر اللہ کے شکوے ہیں, بندہ راضی کوئی نہیں ہوتا. لیکن کائنات کے پروردگار نے یہ دونوں انعام میرے پاک پیغمبر کے یاروں کو عطا کیے. اور دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے, ایک انسان کو اللہ پیدا کرے, وہ زمین پر آئے, اللہ کی عبادت کرے, حقوق اللہ پورے کرے, حقوق العباد پورے کرے, ساری زندگی عبادت کرے. موت کا فرشتہ آئے, اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے, اور اس کو اللہ حساب و کتاب لے اور اس کو جنت کا ٹکٹ عطا
کر دیا جائے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جب جنت میں چلا جائے تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا چلا جائے، پھر کائنات کا پروردگار اس بندے سے پوچھے کہ او میرے بندے بتا تو صحیح، تیرے دل میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، کوئی تمنا ہے تو مجھے بتا، کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا۔ تو وہ عرض کرے ربا ایسی کوئی تمنا نہیں جو یہاں پوری نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی خواہش نہیں جو یہاں پر پوری نہ ہو گئی ہو۔ پھر کائنات کا پروردگار کہے او میرے بندے میں تجھے سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں، اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد کبھی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور سنو شور کوٹ کے باشیوں، اللہ جنت میں جانے والے جنتی کو اپنی آخری نعمت اپنی رضا عطا فرمائے۔ میں ان صحابہ پر اپنی جن جوانی کیوں نہ قربان کر دوں جن کو کائنات کے پروردگار نے ان کی زندگی کے اندر ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ تو پھر معنی یہ ہوا کہ جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ استاد جی السلام علیکم۔ میرے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، میں ادباً کھڑا ہو چکا ہوں تاکہ وقت کم لگے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، نبی علیہ السلام کے سارے یار ہی اعلیٰ، بولو حضور کے سارے یار، اونچی بولو حضور کے سارے یار، حضور کے سارے یار ای اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور بولو صحابہ جنتی سارے کے، اونچی اونچی صحابہ جنتی سارے کے سارے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ سارے اعلیٰ ہیں، لیکن ایک میرے نبی کا یار ایسا ہے جو تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ ہے، جس کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ اور کون صدیق اکبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا؟ کون صدیق اکبر ہیں جو سب سے پہلے میرے نبی کے جانثار بنے؟ ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کے وفادار بنے، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کے حبدار بنے، ابو بکر جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جنہوں نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم الصادقون کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آئے ہیں، ابو بکر جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے، ابو بکر مسجد نبوی کی میرے نبی کے بعد جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں، ابو بکر جنہوں نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ہے، ابو بکر جنہوں نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہا جاتا ہے، ابو بکر جن کی عزت کی صفائی کے لیے اللہ قرآن کی آیات نازل کر دیتا ہے، ابو بکر حضرات گرامی قدر سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر جنہوں نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی
نبی کے بعد جنہوں نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا ابو بکر میرے نبی کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر میرے نبی کے بعد جنہوں نے جہاد کے میدان کو سجایا ابو بکر میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر میرے نبی کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر جن کو میرا نبی دایاں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھائے گا ابو بکر جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر حوض کوثر پر جو پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ابو بکر جنت کے دروازے پر جو میرے نبی کے ساتھ ہوں گے ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے اور اسی لیے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں اسی کی نمازوں دعاؤں پہ قرباں وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے اونچی آنکھوں سبحان اللہ پھر کہیں سبحان اللہ عبدالحنان بھائی نیچے تشریف رکھیں ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ حضرات گرامی قدر میں نے ایک دعویٰ کیا اس نے کہا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غصب کر لیا اور وہ مال کی وجہ سے ایمان لے کر کے آئے اور باغ فدق کا حصہ نہیں دیا میں کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر تو وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا حضرات گرامی قدر آئیے دیکھیے تو صحیح نہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر حضرت عمر کی آپس میں اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا حضرت صدیق اکبر کی زیادتی تھی حضرت ابو بکر نے عمر سے معافی مانگی کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دے حضرت عمر فرماتے نہیں ابو بکر میں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا حضرات گرامی قدر عمر اٹھ کے چل دیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس سیدنا صدیق اکبر چل کر کے آگے حضرت عمر کے ذہن میں بعد میں خیال آیا کہ ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے ابو بکر کو معافی کوئی نہیں کیا چلتے چلتے صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے ہیں پوچھا حضرت ابو بکر کہاں ہے بتلایا جاتا ہے جہاں پر مصطفیٰ ہے وہاں پر صدیق اکبر ہے حضرت عمر پریشان ہو گئے حضرت ابو بکر نے تو سب کچھ حضور کو بتا دیا ہوگا کہ میں نے ان کو معاف کوئی نہیں کیا حضرت صدیق اکبر یوں اپنا کپڑا اٹھائے ہوئے اپنا تہبند اٹھائے ہوئے چلتے چلتے میرے نبی کے پاس آ رہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے یار کی اداؤں کو اتنا پہچانتے ہیں میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے ہیں لگتا ہے ابو بکر کسی سے ناراض ہو کر کے آ رہا ہے حضرت ابو بکر آ کر کے بیٹھے عرض کرتے ہیں محبوبہ دیکھیے نا مجھ سے زیادتی ہو گئی لیکن میں نے عمر سے معافی مانگی عمر نے مجھے معافی کوئی نہیں کیا عمر مجھے معاف کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قد غفر اللہ لک ذنبک ابو بکر یار میں تیرا نبی تیرے لیے معافی مانگتا ہوں میں تیرا نبی تیرے لیے معافی مانگتا ہوں اے اللہ ابو بکر
کو معاف کر دے، اے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ میرے نبی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، میرے نبی غصے کے عالم میں۔ حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا، وہاں سے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، میرے نبی کے گھٹنوں پہ حضرت صدیق اکبر گھٹنوں پہ بیٹھ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ عمر کو کچھ نہ کہیے گا، عمر کی زیادتی نہیں تھی، غلطی میری تھی، زیادتی میری تھی، میں نے پہل کی ہے، عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، عمر کو کچھ نہ کہیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور مانا کہ ابو بکر سے غلطی ہو گئی، مانا کہ ابو بکر سے زیادتی ہو گئی ہے، لیکن فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو معاف نہیں کر دیتے؟ اگر ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو، ابو بکر کے نبی کو دیکھ کر کے معاف کر دو۔ آپ لوگ بڑے سیانے ہو، آپ نے کسی کو معاف کرنا ہو، آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا تھا، میں شاہ صاحب کی وجہ سے آپ کو معاف کر رہا ہوں، میں نے آپ کو معاف نہیں کرنا تھا، میں سلفی صاحب کی وجہ سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے یہ جملہ قیامت تلک کے لیے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اور صدیق اکبر کی غلطیاں تلاش کرنے والوں، صدیق اکبر پر بہتان لگانے والوں، صدیق اکبر کے لیے اپنی گندی زبان استعمال کرنے والوں، میرے نبی کا فرمان سنو۔ میرے نبی فرما رہے ہیں اگر ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو، ابو بکر کے یار کو دیکھ لو، ابو بکر کو نہیں دیکھتے ہو، ابو بکر کے نبی کو دیکھ کر کے معاف کر دو۔ ابو بکر کی غلطیاں تلاش کرتے ہو۔ اور میرے نبی نے دوسری بات ارشاد فرمائی، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سنو، جب میں سچا دین لے کر کے تمہارے پاس آیا تھا تم نے کہا تھا کذب تھا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب ابو بکر کو پتا چلا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ابو بکر نے مجھ سے میری نبوت کی کوئی بھی دلیل نہیں مانگی ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، خود میرے دروازے پہ آ کر کے عرض کرتا ہے محبوبہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو پھر کلمہ پڑھائیے، ابو بکر آپ کا پہلا غلام بننے کے لیے تیار ہے۔ اور میرے نبی نے تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا، لیکن جب میرا اسلام دین قبول کیا ہے تو سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے میرے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں من جہاز جیش الاسرتی فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ حضرت صدیق اکبر اٹھے، گھر کا سارا سامان پیک کیا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ میرے نبی نے سامان دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، او ابو بکر لگتا ہے سارا لے کر کے آ گیا ہے، بتا تو صحیح گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں محبوبہ ابو بکر کو آپ کی محبت کے علاوہ چاہیے کیا؟ حب اللہ و رسولہ، سارے گھر میں جھاڑو دے دیا ہے، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ اور میں نے ایک اور انداز دیکھا، حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کی دیوار پر یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا آپ کے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر کے گھر میں کوئی ایک سوئی بھی باقی رہ جائے۔ اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ دمشق میں عجیب واقعہ نقل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر ڈھائی مار کر کے رویا کرتے کہ میرے نبی کو چندے کی ضرورت ہے، میرے نبی کو مال کی ضرورت ہے، ابو بکر کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کار نگاہیں اپنے لباس پر پڑتی ہیں، اپنے لباس پر جب نگاہیں پڑی ابو بکر تیرے نبی کو چندے کی ضرورت ہے اور تیرے تن کے اوپر اتنا قیمتی لباس ہے، بازار کے اندر گئے ایک بوریے کا لباس پہنا اور بوریے کا لباس اپنے زیب تن کیا، اپنے تن کا لباس اتار کر کے بازار میں کھڑے ہو کر
کر کے آوازیں لگا رہے ہیں، من یشتری منی ثوبا، من یشتری منی ثوبا، من یشتری منی ثوبا۔ اے ابو بکر سے اس کا لباس کون خریدے گا؟ ابو بکر کے نبی کو مال کی ضرورت ہے، ابو بکر کے نبی کو چندے کی ضرورت ہے، ابو بکر کے تن کا لباس کون خریدے گا؟ لباس بیچا، پیسے لیے، اپنے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ کائنات کا شہنشاہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ جبریل آیا، آ کر کے عرض کرتے محبوبہ رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل تو ہر روز آتے، کئی مرتبہ رب کا سلام لے کر کے آتا ہے۔ جبریل عرض کرتے محبوبہ ہر روز آتا ہوں، کئی مرتبہ آپ کے لیے سلام لے کر آتا ہوں، لیکن آج سلام جدا ہے۔ پہلے سلام آپ کے لیے لایا کرتا تھا، آج سلام ابو بکر کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کائنات کا پروردگار ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ تم اس شخصیت کی غلطیاں نکالتے ہو۔ اور اگلی بات کائنات کے پروردگار نے کہا ابو بکر سے پوچھو۔ ابو بکر اپنے تن کا لباس اتار کر کے اس حال کے اندر اپنے پروردگار سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی کے ذرا آخری بات سنیے۔ میں نے ایک دعویٰ کیا، میں نے کہا اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جائے، یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے۔ بولو 12 امام ثابت، اونچی بولو۔ میری آخری صرف 5 منٹ میں میرے خیال سے علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کہا اگر یہ لوگ صدیق اکبر کو نہیں مانتے، اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جاتا ہے تو یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت، اونچی بولو 12 امام ثابت، پھر بولے 12 امام ثابت۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، آیا 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 علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اسلام کا بے پاک سفیر، اسلام کا بے پاک سفیر پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر صاحب، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، سید صفدر شاہ صاحب نقوی، ترجمان مسلک اہل حدیث سید صفدر شاہ صاحب نقوی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ نعرہ تکبیر! علامہ صاحب تیرے خون سے جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، قرآن و سننا مومنٹ، قرآن و سننا مومنٹ، نعرہ تکبیر! تشریف رکھے، اہلاً و سہلاً و مرحبا، آپ تشریف رکھے۔ حضرات گرامی قدر، میں صرف 3 سے 4 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے والا ہوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنے شیخ محترم کو اسی طرح منظم ماحول بنا کر کے دوں۔ آپ نیچے تشریف رکھیں، بھئی سب بیٹھ جائیں، جو سب بیٹھ جائیں، نیچے تشریف رکھیں، تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، بالکل فوری بیٹھ جائیں اور بالکل خاموشی اختیار کریں۔ جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے، فوری نیچے بیٹھ جائیں۔ آپ بھی نیچے بیٹھ جائیں بھائی، بالکل۔
حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. میں نے ایک دعویٰ کیا, میں نے کہا اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جاتا ہے, یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے. میں نے کہا اگر وہ قرآن نہیں مانتا نہ مانے, حدیث نہیں مانتا تو نہ مانے, لیکن یہاں پر وہ کہیں جا نہیں سکتا ہے, اسے اپنے اماموں کی ولادت کو ثابت کرنا پڑے گا. حضرات گرامی قدر دعویٰ میرا یہ ہے اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جاتا ہے, یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں. یہ مکہ کی دھرتی ہے, مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عثمان بن عامر ہے. عثمان بن عامر جن کو ابو قحافہ کہا جانے لانے لگ گیا. حضرت عثمان بن عامر جو ہیں ان کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہوا. جب ان دونوں کا نکاح ہوا اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام انہوں نے محمد رکھ دیا. یہ وہی محمد ہے جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا. یہ وہی عبداللہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا, جو سب سے پہلے میرے نبی کا جانثار بنا, جو سب سے پہلے میرے نبی کا وفادار بنا, جو سب سے پہلے میرے نبی کا ہوبدار بنا. حضرت صدیق اکبر کا نکاح ہوا. اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے. سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن کا نکاح ہوا. اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نام انہوں نے اسماء رکھ دیا ہے. آپ حضرت ابو بکر کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں ان کا نام محمد ہے. محمد کا نکاح ہوا. اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام قاسم رکھ دیا گیا. اب یہ جو قاسم ہے حضرت ابو بکر کا پوتا لگا, اور یہ جو اسماء ہے حضرت ابو بکر کی پوتی لگی. جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اللہ ایک بیٹی عطا فرماتے جس بیٹی کا نام ام فروہ رکھ دیا گیا. یہ ام فروہ حضرت ابو بکر کی دھوتی ہے. یہ لڑی ہے سیدنا صدیق اکبر کی. اب آئیے حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد دیکھیے. حضرت علی کا نکاح اللہ کے حکم کے ساتھ سیدہ کائنات کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب نکاح ہوتا ہے تو گواہ حضرت ابو بکر و عمر بنتے ہیں. اگر یہ گواہ درست نہیں ہے تو نکاح درست نہیں ہو سکتا. اگر تجھے نکاح درست کروانا ہے تجھے گواہ درست ماننے پڑیں گے. جب ان دونوں کا نکاح ہوا اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام حضرت حسین رکھ دیا گیا, اور یہ حسین نام اللہ کے حکم کے ساتھ رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا. اللہ نے حکم فرمایا ہے اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دو. ایک کا نام حسن رکھ دو, دوسرے کا نام حسین رکھ دو. حضرت حسین کا نکاح ہوا. اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام زین العابدین ہے. زین العابدین کا نکاح ہوا. اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام امام باقر ہے. یہ امام باقر حضرت علی کی اولاد میں سے ہے. اور اوپر دیکھیے حضرت ابو بکر کی دوتی ام فروہ ہے. صرف آخری بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے حضرات گرامی قدر. یہ بات انشاءاللہ پھر موقع ملا تو تاریخ بیان ہوگی, لیکن آخری بات جس مقصد کے لیے میرے شیخ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ ہر جگہ پر جہاں آپ نے جانا ہے آپ نے صحابہ کا یہ نعرہ ہر گلی کوچوں چرستوں پہ لگانا ہے. اور میں شاہ صاحب کا یہ حکم پورا کرتے ہوئے سیالکوٹ سے لے کر کراچی تک گیا ہوں, اور اللہ کے فضل سے آئیے میں آج شہر شورکوٹ کے اندر بھی یہی نعرہ لگانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ صرف 4 باقی رہے, باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے, بے ایمان ہو گئے. نعوذ باللہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا, دین چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے یارو بتلاؤ تو صحیح نا, اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے جوانیاں کیسے قربان کر دی؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا احد کے میدان میں جانیں کس نے پیش کی ہیں؟ اگر ایمان نہیں تھا خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر کس نے باندھے ہیں؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے ختم نبوت کے لیے اپنی قربانیاں کیسے دے دی؟ اگر ایمان نہیں
تھا صحابہ نے بچوں کو یتیم کیسے کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیسے کروا دیا؟ تو طریق کی بات کرتے، طریق میں یوں آیا، طریق میں فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں علماء کی موجودگی میں، علامہ صاحب کی موجودگی میں، شاہ صاحب کی موجودگی میں بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ اگر یہ طریق صحابہ کرام کو مانتی ہے، اگر یہ طریق صحابہ کی عزت کرتی ہے تو ہم اس طریق کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر یہ طریق صحابہ کو نہیں مانتی، میں ایسی طریق کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو صدیق اکبر کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو امیر معاویہ کو نہیں مانتی، میں نہیں مانتا ایسی طریق کو جو امی عائشہ کو نہیں مانتی۔ اور میرا یہ اعلان ہے، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ نے 1000 سے زائد آیات کے اندر صحابہ کی عصمت کو بیان کر دیا، صحابہ کی رفت کو بیان کر دیا، صحابہ کی شان کو بیان کر دیا، صحابہ کے مقام کو بیان کر دیا، صحابہ کی عبادت کو بیان کر دیا، صحابہ کے جہاد کو بیان کر دیا، صحابہ کی شرافت کو بیان کر دیا، صحابہ کی صداقت کو بیان کر دیا، صحابہ کی عدالت کو بیان کر دیا، صحابہ کی وکالت کو بیان کر دیا۔ اور دیکھیے اللہ کہتا ہے، قرآن کھولیے، کائنات کا پروردگار کہتا ہے، والعادیات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کون کون صحابہ؟ اولئک ہم المفلحون صحابہ، اولئک ہم الراشدون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون حق صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ۔ میرے پیغمبر کے یار صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، بدر میں آنے والے صحابہ، احد میں آنے والے صحابہ، خندق میں آنے والے صحابہ، لا الہ الا اللہ پر جانے دینے والے صحابہ، ختم نبوت کا دفاع کرنے والے صحابہ، احد کا نعرہ لگانے والے صحابہ، بچوں کو یتیم کروانے والے صحابہ، اسلام کے لیے جانے دینے والے صحابہ۔ ذرا اٹھ کر کے بتاؤ نا، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اونچی اونچی آج تحریک دفاع صحابہ کے اندر اپنا نام لکھوائیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا نام دب جائے گا۔ آج شہر اور شکور کوٹ بول کر کے بتائے گا ابھی صحابہ کے غلام زندہ ہیں۔ ذرا بتاؤ، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون؟ میرے پیغمبر کے یار کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟
میرے پیغمبر کے حبدار کون؟ میرے پیغمبر کے لیے جاننے دینے والے کون؟ اسلام کی عزت کے لیے مر مٹنے والے کون؟ صحابہ 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 وہ صحابہ کے نام کو دبانا چاہتا ہے. آج غلامان صحابہ اسے بول کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تک حضور کے غلام زندہ ہے صحابہ کا نام مٹ نہیں سکتا ہے. بولو صحابہ 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 ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ، ہم تک حدیث پہنچانے والے، ہم تک قرآن پہنچانے والے، ہم تک توحید پہنچانے والے، ہم تک سیرت پہنچانے والے، ہم تک نماز پہنچانے والے، ہم تک روزہ پہنچانے والے، ہم تک حج پہنچانے والے، ہم تک نماز پہنچانے والے صحابہ میری محبت، صحابہ میری الفت، صحابہ میری چاہت، صحابہ میرا ایمان، صحابہ میرا دین، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرا وظیفہ، صحابہ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ. اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے زندگی دی میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا کہ گلی کوچوں چرستوں میں کھیلنے والا بچہ بھی بولے گا صحابہ 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 صحابہ. یہ زندگی ہم نے صحابہ کے کھاتے پہ لگا چھوڑی ہے. مجھے میری عزت صدیق اکبر کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے. مجھے میری عزت امی عائشہ کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ایسی ہزاروں جانیں امی عائشہ کے دوپٹے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم زندہ صدیق اکبر کی گستاخی ہو برداشت نہیں کریں گے. ہم زندہ امی عائشہ کی گستاخی ہو برداشت نہیں کریں گے. یہ زندگی صحابہ کے نام لگا چھوڑی ہے اور یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بڑا سستا ہے، کیونکہ فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.